وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ہماری افواج نے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو قیامت تک یاد رہے گا۔ قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس قابل فخر واقعے نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ یہ کامیابی مسلح افواج کی مربوط حکمت عملی کی بدولت بنی۔ یہ عظیم فتح بالخصوص سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کے بہترین کوآرڈینیشن کی مرہون منت ہے۔ ہم امن پسند ہیں، تسویہ طلب، مسائل کا پرامن حل چاہتے ہیں، لیکن دشمن نے پھر جنگ مسلط کی تو ہم تیار ہیں۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی اور کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ عزت بخشی جو تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف سے یاد رکھی جائے گی۔ یہ وہ تاریخ کا قابل فخر یہ واقعہ ہے جس نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ آپ کی یہ کامیابی افواج پاکستان کی مربوط حکمت عملی بالخصوص سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کی بہترین کوآرڈینیشن کی مرہون منت ہے۔ ہم ایک امن پسند قوم ہیں، تسویہ طلب، مسائل کا پرامن حل چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم پر جنگ کبھی دوبارہ مسلط کی گئی تو دشمن ہمیں ہمیشہ تیار پائے گا۔ اپنے ان تمام برادر ممالک اور دوست ممالک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مشکل وقت میں نہ صرف ہمارا بھرپور ساتھ دیا، حوصلہ بڑھایا اور پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ از اے مین آف پیس۔ اس خطے میں امن کی خاطر انہوں نے کی ٹیم نے جنگ بندی میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ حکومت پاکستان اور آرم فورسز کا ایک بالکل شیر و شکر ہونا، مکمل مشاورت اور ہم آہنگی اور ایک صفحے پر ہونا، اللہ تعالیٰ پاکستان کو آج اس مقام پر لے آیا ہے۔ اقوام عالم میں سبز ہلالی جھنڈے کی قدر ہونا شروع ہو چکی ہے۔ جو لوگ پاکستانی سبز پاسپورٹ لے کے جا رہے ہیں ان کو ایک نئی دنیا نظر آتی ہے، وہاں پر عزت سے ان کو پکارا جاتا ہے، ویلکم کیا جاتا ہے، خاص طور پر برادر ممالک میں اور دوست ممالک میں۔ ہم سب کے لیے ایک بہت عزت اور وقار کا دن ہے۔ پاکستانی شارکس نے بھارتی ویلز کو مار بھگایا۔ پاک بحریہ کی تیاری دیکھ کر ہم سے 5 گنا بڑی بھارتی نیوی مفلوج نظر آئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈاک یارڈ کراچی میں نیوی کے افسران اور جوانوں سے خطاب۔ پاکستانی قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی اور کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ عزت بخشی جو تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف سے یاد رکھی جائے گی۔ یہ وہ تاریخ کا قابل فخر یہ واقعہ ہے جس نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ آپ کی یہ کامیابی افواج پاکستان کی مربوط حکمت عملی بالخصوص سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کی بہترین کوآرڈینیشن کی مرہون منت ہے۔ ہم ایک امن پسند قوم ہیں، تسویہ طلب، مسائل کا پرامن حل چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم پر جنگ کبھی دوبارہ مسلط کی گئی تو دشمن ہمیں ہمیشہ تیار پائے گا۔ اپنے ان تمام برادر ممالک اور دوست ممالک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مشکل وقت میں نہ صرف ہمارا بھرپور ساتھ دیا، حوصلہ بڑھایا اور پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ از اے مین آف پیس۔ اس خطے میں امن کی خاطر انہوں نے کی ٹیم نے جنگ بندی میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ حکومت پاکستان اور آرم فورسز کا ایک بالکل شیر و شکر ہونا، مکمل مشاورت اور ہم آہنگی اور ایک صفحے پر ہونا، اللہ تعالیٰ پاکستان کو آج اس مقام پر لے آیا ہے۔ اقوام عالم میں سبز ہلالی جھنڈے کی قدر ہونا شروع ہو چکی ہے۔ جو لوگ پاکستانی سبز پاسپورٹ لے کے جا رہے ہیں ان کو ایک نئی دنیا نظر آتی ہے، وہاں پر عزت سے ان کو پکارا جاتا ہے، ویلکم کیا جاتا ہے، خاص طور پر برادر ممالک میں اور دوست ممالک میں۔ ہم سب کے لیے ایک بہت عزت اور وقار کا دن ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے طلب کر لیا ہے۔ اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا، جس میں مارکہ حق میں پاکستان کی فتح پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ اجلاس میں مارکہ حق کے شہداء کے لیے فاتح خوانی کے علاوہ ملک کی مجموعی معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ بھارت نے اکسایا تو رد عمل فوری اور بے رحمانہ ہوگا۔ بھارتی تسلط کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا 2 ٹوک اعلان۔ ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، بھارت خود کو امریکہ یا اسرائیل نہ سمجھے، پاکستان، افغانستان یا فلسطین نہیں۔ بھارت جتنی جلد یہ سمجھ جائے علاقائی اور عالمی امن کے لیے اچھا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا، بھارت کا بلیم گیم بے نقاب ہو چکا۔ دنیا جانتی ہے بھارت پاکستان پر الزام ثابت نہیں کر سکا۔ پاکستان کا پانی بند کرنے کی بھارتی دھمکی پر چین کا منہ توڑ جواب۔ چین نے محمد ڈیم پر کام تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے نے بتایا، چین پاکستان کا پانی بند کرنے کی بھارتی دھمکیوں پر پاکستان کے فلیگ شپ ڈیم پر کام تیز کر رہا ہے۔ ڈیم پر کنکریٹ بھرنا شروع کر دیا گیا ہے، جو اس منصوبے کی تکمیل کے لیے اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آرمی چیف نے پوری قوم کو متحد کر دیا ہے، اب کوئی سیاسی تقسیم نظر نہیں آ رہی۔ ایک جھنڈے تلے پوری قوم، تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو گئی۔ سینیٹر فیصل وادہ کی پروگرام خبر میں گفتگو۔ قوم، ایک ہیرو، ایک لیڈر، آرمی چیف، اس نے سب کو یونائٹ کر دیا ہے۔ کوئی پالیٹکس تو مجھے اب نظر نہیں آ رہی۔ پالیٹکس تو مجھے اس ملک کے اندر سیاست تو اب ساس بہو کی گھروں میں ہو رہی ہوگی، باقی تو کوئی سیاست۔ میڈیا نے بہت زبردست پلے کیا، رسپانسبلٹی کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ۔ اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر کو بھی جو تھی ایڈوائس وہ نواز شریف صاحب نے دی تھی۔ جس جگہ سے جس اسٹیٹمنٹ سے آپ نریٹ کر رہے ہیں، آپریشن روم سے ایف جے ٹھنڈر بھی بنا دیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، اتنی بڑی سیٹ کہاں سے آئے گی اور پتہ نہیں جو بھی تھا۔ تو یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، سیاسی شعور نہیں۔ میں تو اب سمجھتا ہوں ایک 26ویں امینڈمنٹ کا 26.5ویں امینڈمنٹ آنی چاہیے، جس کے اندر نون لیگ کی ٹک ٹاک گورنمنٹ جو ہے پنجاب کی، اس میں ایک کوٹا بنا دیا جائے کنیزوں کا، نوکرانیوں کا اور نوکروں کا، ان کو وزیر مشیر بناتے رہے۔ پنجاب گورنمنٹ کہاں سے آگے بیچ میں؟ ادھر سے ہی بیانات آ رہے ہیں نا، ٹھنڈر آ گیا، آپریشن تھیٹر سے، آپریشن روم سے سارا کچھ جج کر دیا، سب پلان ہو گیا، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ اور دیکھیں نواز شریف صاحب کی حب الوطنی میں ہم نے سوال نہیں اٹھایا، زرداری صاحب کی نہیں اٹھایا، عمران خان صاحب کی حب الوطنی میں نہیں سوال اٹھایا، بٹ نواز شریف صاحب ایک عمر کے اس حصے میں جس میں ایٹ لیسٹ اب ان کو شرمندہ نہ کیا جائے۔ پاکستان پریس کلب لندن کے زیر اہتمام یوم تشکر کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ افضل بٹ اور چیئرمین او پی ایف سید قمر رضا نے خصوصی شرکت کی۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے بھی ٹیلی فونک خطاب میں اوورسیز پاکستانیوں کو فتح کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا، ہم سب پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ تقریب میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی سمیت مختلف سیاسی رہنماؤں، کونسلرز، وکلاء، صحافیوں اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ موجودہ حالات میں ہم سب اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کراچی میں ڈاکوؤں نے ایک پولیس اہلکار کی جان لے لی۔ 4 پولیس اہلکار واردات کی نیت سے گھومنے والے ڈاکوؤں کی تلاش میں تھے۔ سرجانی کنیز فاطمہ کے قریب ڈاکوؤں سے آمنا سامنا ہوا۔ ڈاکوؤں نے پولیس اہلکاروں کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی، جس سے 2 اہلکار زخمی ہوئے، جس میں سے ایک اہلکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت پا گیا۔ عدنان راجپوت کی رپورٹ۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکو سرجانی کے علاقے کنیز فاطمہ کالونی میں واردات کی نیت سے گھوم رہے تھے، جس پر 4 اہلکار ڈاکوؤں کی تلاش میں موقع پر پہنچے۔ جیسے ہی اہلکار ڈاکوؤں کے قریب پہنچے تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ ملزمان کی فائرنگ سے 2 اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ ڈاکو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ سرچنگ اسٹارٹ کرنے کے دوران ڈکیتوں سے ان کی مٹبھیڑ ہوتی ہے۔ ڈکیت ان پر جان سے مارنے کی نیت سے فائر کرتے ہیں، جس سے ہمارا جاوید ایک جوان فاروق شدید زخمی ہو کے گر جاتا ہے، جبکہ دوسرے جوان کو ہلکی سی گولی ٹچ ہوتی ہے، اور ڈکیت موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جوان زخمی ہو گئے اور دیگر دونوں جوان ان کو سنبھالنے میں لگے ہوئے، وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی اہلکاروں کو فوری طور پر نجی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ایک اہلکار فاروق زخموں کو تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا۔ پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شہید اہلکار فاروق سرجانی کا رہائشی اور 6 بچوں کا باپ تھا۔ سن 1993 سے پولیس محکمے میں تھے، 6 بچے تھے، 2 بیٹے 4 بیٹیاں۔ پولیس کے مطابق واقعے میں زخمی پولیس اہلکار صفدر کو اسپتال طبی امداد فراہم کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اہلکار کی زندگی خطرے سے باہر ہے۔ کیمرہ مین نعمان شیخ کے ساتھ عدنان راجپوت، ایئر وائے نیوز، کراچی۔
कराची के इलाके नाजिमाबाद में गवर्नमेंट पायलट स्कूल के बाहर फायरिंग से बाप जाँ बहक और 9 साला बेटी जख्मी हो गए। वाकया लेन देन के तनाज़े पर खानदानी रंजिश का शाखसाना निकला। पुलिस के मुताबिक राशिद मजीद को उसकी साबिक बीवी के भाइयों ने कत्ल किया था। कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। अफजल खान की रिपोर्ट। नाजिमाबाद में स्कूल के बाहर बाप बेटी पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान 5 रोज बाद गिरफ्तार। इसका कहना है कि राशिद मजीद को उसकी साबिका बीवी के भाइयों ने रकम के तनाजे पर कत्ल किया था। टेक्निकल सपोर्ट से वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान इकबाल और शाहिद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया है। बेसिकली फैमिली इशू है अंदर का। जो मरने वाले का जो बहनोई था शाहिद, एक्चुअली उसकी डाइवोर्स हो गई थी, कुछ पैसों का लेन देन था उनका आपस में, और जो बच्चे थे डाइवोर्स के बाद शाहिद के घर पे ही रह रहे थे, तो वो लड़ाई झगड़े भी चल रहे थे इनके आपस में। तो उस वजह से उसने अपने भाई को पिन किया, भाई को तैयार किया शाहिद ने रकबाल को कि भाई तुम ये काम कर दो, मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा, वो गरीब सा आदमी है। उसने उसके कहने पे ये काम कर दिया। आला कत्ल भी बरामद है इसके अंदर, पिस्टल, और दोनों मुलजिम गिरफ्तार है इसके। पुलिस स्टेशन में कातिलों को सामने देखकर मकतूल राशिद की बहन तेश में आ गई। मकतूल के वुरसा ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर पुलिस की कोशिशों को सराहा। नाजिमाबाद वाली पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे एफर्ट्स लगा के इन्होंने हमारे भाई के कातिल को फौरी दरियाफ्त किया 5 दिनों के अंदर। फायरिंग के वाक़े में शदीद जख्मी होने वाली 9 साला अमीना ताहाल जेरे इलाज है। पुलिस का दावा है कि राशिद के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद मिल गए हैं, जिन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची पुलिस ने गैंग वार के शहर भर के मुनशियात फरोख्त का नेटवर्क पकड़ लिया। मुनशियात की सप्लाई में मुलव्विस मियां बीवी भी पकड़े गए। कामिल आरिफ रिपोर्ट करेंगे। कराची में पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन। केमाड़ी पुलिस ने पाक कॉलोनी के इलाके में रियासत जदगाल और नईम डाडा के अड्डों पर क्रैकडाउन किया और मुकाबले के बाद 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। रियासत जदगाल और नईम डाडा के जो कारिंदे हैं, ये जदगाल चौक के करीब जो नाला है वहाँ पर जो है इकट्ठे हुए हैं और मंशियात की एक बड़ी खेप वहाँ पर लाए हैं, जिसकी सप्लाई उन्होंने पुराना गोलीमार में करनी है। इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर जब हमने वहाँ पे कार्रवाई की तो इस कार्रवाई के नतीजे में वहाँ मुल्जिमान के साथ हमारा जो है वो फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसमें 4 मुल्जिमान ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुए, जबकि 8 मुल्जिमान जो हैं वो हमने गिरफ्तार किए और इसमें एक 9वीं जो है वो मुल्जिमा भी शामिल है। गिरफ्तार मुल्जिमान में मियाँ बीवी भी शामिल हैं जो मंशियात सप्लाई करते थे। फैसल डाडा उर्फ मलंग जो है ये भी ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ है। गबीर उर्फ जेंगो ये भी ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा मुजम्मिल, मोहम्मद शाहिद, मुजम्मिल अहमद, मोहम्मद यूनस, हारिस, साले मोहम्मद, मोहम्मद एहसान, राकिब, ईमान जो कि जोजा है, इसमें एक लड़का पकड़ा गया मुजम्मिल उसकी। मज़कूरा अड्डों से करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात भी पकड़ी गई है। पुलिस के मुताबिक इन अड्डों से शहर भर में मंशियात सप्लाई की जाती थी, जबकि पौश इलाकों में होने वाली पार्टीज में भी यहाँ से मंशियात सप्लाई की जाती थी। कैमरामैन शाहिद विरानी के साथ कामिल आरिफ, ARY न्यूज़, कराची। बल्दिया उस्मा कराची सिटी काउंसिल के इजलास में 14 करारदादें मंजूर कर ली गई। आइंदा इजलास में पानी के बहरान पर बहस की जाएगी। अफजल परवेज की रिपोर्ट। भारत का एक इलाज। बल्दिया उस्मा कराची का सिटी काउंसिल हॉल नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इजलास में पाक फौज की कारकर्दगी की तारीफ की गई और 14 करारदादें भी मंजूर की गयी। जो आपने पॉइंट उठाए हैं मैंने आपको बयान कर दिए और यकसोई के साथ उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो इस करारदाद को रायशुमारी के लिए पेश किया जाता है। जो करारदाद के हक में है वो हाथ उठाएं। मुतफिक है, बहुत शुक्रिया जी। ये करारदाद को मुतफिका तौर पर पास किया जाता है। सिटी काउंसिल के ऑपोजिशन लीडर सैयद सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि पानी की फराहमी में बेहतरी के लिए मेयर कराची की सरगर्मियां नजर नहीं आती। 84 इंच की लाइन कई बार फट चुकी है। इस वक्त पूरी कराची के अंदर जो सूरत हाल है
وہ یہ ہے کہ آدھے کراچی میں تو آلریڈی پانی آتا ہی نہیں تھا. 2 مرتبہ 84 انچز کی لائن ڈیمیج ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پانی کی لائن کی ریپیئر کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 5 دن یا 6 دن لگے, لیکن اب 1 مہینہ گزر چکا ہے. لیکن شرقی کا پورا علاقہ, ضلع وسطی کا ایک بڑا علاقہ آج بھی پانی سے محروم ہے. لوگ پانی کو ترس رہے ہیں. بلدیہ عظمی کراچی کا اجلاس 27 مئی تک ملتوی کر دیا گیا. اگلا اجلاس پانی کے حوالے سے کیا جائے گا. کیمرہ مین ذیشان مرغوب کے ساتھ افضل پرویز, ایئر وے نیوز کراچی. وفاقی محتسب سیکریٹریٹ سندھ کے انچارج امیر احمد شیخ کے الیکٹرک کو ہدایت کی کہ وہ اپنی کارکردگی میں بہتری کے سفر کو جاری رکھیں اور صارفین کے ساتھ احساس شراکت کے رویے کو جاری رکھنا چاہیے. امیر احمد شیخ نے کہا پاکستان کو پیداواری صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے پائیدار اقدامات کی ضرورت ہے. انجم وہاب کی رپورٹ. وفاقی محتسب سیکریٹریٹ سندھ کے انچارج امیر احمد شیخ کا کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس کا دورہ. امیر احمد شیخ نے کہا کہ کے الیکٹرک کے خلاف ہمیں شکایات موصول ہوتی ہیں, لیکن انہیں حل کرنے میں کمپنی کی کارکردگی بہتر ہے, لیکن میں نتائج پر یقین رکھتا ہوں. صارفین کے پاس وفاقی محتسب کا فورم بھی ہے جو ان کی شکایات کا ازالہ کرتا ہے. میں تمام شہریوں سے کہوں گا کہ فائدہ اٹھائیں. اگر آپ کو شکایت ہو, آپ ادھر آئیں, ادھر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہمارا دفتر بھی آپ کی یہاں پہ ایڈریس سارا لکھا ہوا ہے, پاسپورٹ آفس کے سامنے ہمارا دفتر ہے, آپ ادھر آئیں. ادھر بھی ان کی ٹیم ہر وقت ہمارے ساتھ تعاون میں ہوتی ہے. ہم مل کے آپ کا انشاءاللہ مسئلہ حل کریں گے, اس کی گارنٹی کرتے ہیں. کے الیکٹرک کے سی ای او مونی سلوی نے کہا کہ ہم محتسب کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہیں. مونی سلوی نے امیر احمد شیخ کو بجلی کے وصولی کے مسائل اور کمپنی کے 30% فیڈرز نیٹ ورک پر چوری جیسے چیلنجز کے بارے میں بھی آگاہ کیا. انجم وہاب, ایئر وے نیوز کراچی. ملتان کا بیپاری محمد اشرف قربانی کے جانور فروخت نہ ہونے پر پریشان ہے, لیکن پر امید ہے کہ عید کے قریب آتے ہی کاروبار میں اضافہ ہوگا. رانا فاروق کی رپورٹ. یہ ہے ملتان کے علاقے 14 نمبر چنگی کے بیوپاری محمد اشرف, جو سندھ سے خوبصورت اور نایاب نسل کے 40 سے زائد بکرے فروخت کے لیے مویشی منڈی لائے ہیں, لیکن کاروبار نہ ہونے پر پریشان دکھائی دیتے ہیں. محمد اشرف کا کہنا ہے روزانہ کی بنیاد پر اخراجات بہت زیادہ ہیں, لیکن خریدار کا نام و نشان تک نہیں ہے. کاروبار نہیں ہے بھائی, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. سندھ سے مال آیا سارا, یہ پریشان ہے کافی سارے. پٹھے بھی مہنگے ہیں اور یہ کنک بھی مہنگی ہے, اور گاہک کہتا ہے 2 لاکھ والی چیز 80,000 میں دو میں. محمد اشرف پر امید ہیں کہ عید قریب آتے ہی مویشی منڈی کی رونق اور گہما گہمی بڑھے گی اور کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا. کیمرہ مین احسن نیازی کے ساتھ رانا فاروق, ایئر وے نیوز, ملتان. تک کے لیے اتنا ہی.